أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجهم ان قریب ہم انہیں درجہ بدرجہ پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، إِنَّ کیدی متین، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، انہیں میرے حوالے کیجئے، میں جانوں اور یہ جانیں، ان کا بندوبست میں خود کر لوں گا، آپ صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں۔ سنستدرجهم، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوگا، یعنی ہم انہیں عمر، صحت، مال، اولاد اور نعمتیں دیتے رہیں گے، اور وہ اپنی مستی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، پھر اچانک میں انہیں اس طریقے سے پکڑوں گا کہ وہ کہیں بچ کے نکل نہیں سکیں گے۔ تو اگر نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود انسان پر نعمتیں بڑھ رہی ہوں اور اس کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اور یہ مہلت ہے، اور یہ بے خبری میں اسے پکڑنے کا پروگرام ہے۔ اور میں رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں اور وہ اپنی موج مستی میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان پر میری گرفت آ جاتی ہے، موت آئی، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور قبر سے ہی ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا۔ اللہ پاک دنیا میں فوری طور پر کسی شخص کو نہیں پکڑتے، بلکہ اسے موت تک مہلت دیتے ہیں، اور اس دوران وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے جنت لے سکتا ہے، اور چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جہنم کا حقدار بن سکتا ہے۔ ام تسألهم اجرا، یا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس تاوان سے بوجھل ہوئے جاتے ہیں۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جسے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے نہ ماننے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ مانگتے ہو، ایسا تو ہے نہیں، آپ تو ان کو محض اللہ کی رضا کے لیے دین کی طرف بلاتے ہیں،
اور ان کے احکام شریعت بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جی ہمارے پاس تو غیب کا علم ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو ایسا قرآن خود لکھ سکتے ہیں اپنے علم کی بنا پر۔ فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں، اور عنقریب یہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کے فیصلے تک انتظار کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیے۔ اذ نادى وهو مكظوم، جب انہوں نے پکارا جبکہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه، اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا۔ لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے جبکہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے۔ فرمایا اے میرے حبیب، یہ مکہ والے آپ کو پاگل پاگل کہتے ہیں اور آپ کو جادوگر بتاتے ہیں اور آپ کو شاعر بتاتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ یار اس ماحول سے نکل کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں امن سکون ہو، دعوت کا کام آسان ہو۔ فرمایا کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ اپنی مرضی سے مکہ کو نہ چھوڑیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ جب اللہ پاک کا حکم آئے گا تب آپ یہاں سے ہجرت کریں، اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ ان کا نام ہے یونس بن متہ، بعض لوگ اسے متی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یونس بن متہ۔ اور ان کے علاقے کا نام، ان کے شہر کا نام تھا نینوا، اس کو لوگ نینوا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ نون کی زیر کے ساتھ ہے، نینوا۔ یہ عراق کے شہر موصل کے قریب دریائے فرات کے کنارے واقع ایک بستی تھی، اور یونس علیہ السلام نے بڑی محنت کی، انہیں بڑا سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں، تو پھر آپ انہیں بد دعا دے کر اور عذاب کی دھمکی دے کر وہاں سے چلے گئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الصافات میں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابق العبد کو کہتے ہیں اس وقت جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کی اجازت کے بغیر چلا جائے۔ تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے بلا اجازت نکلنے کو غلام کے بھاگنے سے تشبیہ دی۔ فرمایا فساہم فکان من المدحضین، کشتی میں وزن زیادہ تھا تو انہوں نے پہلے تو کچھ سامان پھینکا دریا میں، پھر دیکھا کہ ابھی بھی سامان زیادہ ہے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی۔ قرآن اندازی میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی نکلا۔
تو ان کو دریا میں پھینک دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جیسے ہی ان کو دریا میں پھینکا گیا ایک مچھلی نے منہ کھولا اور اس نے یونس علیہ السلام کو نگل کر اپنے پیٹ میں پہنچا دیا. فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو فرمایا قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ بڑی عجیب و غریب قید تھی کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی سننے والا بھی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی دلیل نہیں. ایک یونس علیہ السلام ہیں، اوپر سے اندھیرے در اندھیرے ہیں اور وہیں سے وہ پکار رہے ہیں کہ لا الہ الا انت، اے اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں. سبحانک، اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے سے آپ عاجز نہیں ہیں، بلکہ آپ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس عجیب و غریب قید سے مجھے آپ رہائی اور نجات عطا فرما دیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یونس علیہ السلام کی یہ دعا سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرما دی، اور اسی طرح ہم دیگر مومنوں کو بھی نجات دیں گے. اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو یہی آیت پڑھیں تو اللہ پاک ان کی مشکل بھی آسان کر دے گا. فرمایا اذ نادا وَهُوَ مقذوف، کئی غم یونس علیہ السلام پر جمع ہو گئے. ایک تو قوم کے نہ ماننے کا غم، ایک اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے آنے کا غم، ایک دریا میں پھینکے جانے کا غم، اور ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے جانے کا غم. تو اتنے سارے غم جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ کا احسان انہیں سنبھال نہ لیتا لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو انہیں اس حالت میں چٹیل میدان میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے. لیکن چونکہ اللہ پاک نے ان کو سنبھال لیا اور ان پر اپنا رحم فرمایا اور احسان فرمایا، اس لیے انہیں پھینکا تو گیا لیکن وہ غیر مظلوم، کہ اس وقت آپ مذمت کیے ہوئے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے. فاجتباہ ربہ، تو انہیں ان کے رب نے چن لیا. فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیک بندوں میں شامل فرما لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یقیناً کافر لوگ اس بات کے قریب ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کہ وہ آپ کو اپنے نگاہوں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں.
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے ہیں بلا شبہ یہ تو دیوانہ شخص ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں. فرمایا اللہ پاک نے انہیں چن لیا. چنے ہوئے تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن جب ان سے ایک جلد بازی ہو گئی تو اللہ پاک نے اس کوتاہی کو معاف کر کے ان کو پھر اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متی، فرمایا میرے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا اور ان سے درگزر فرمایا اور ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان اصل میں ہے اِنَّا، اور اس کی دلیل ہے لَا يُزْلِقُونَكَ لام. فرمایا یہ جو کافر لوگ ہیں یقیناً یہ آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے، تو یہ آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں اور آپ اپنے عقیدے سے اور اپنی دعوت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. ہمارا ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم، آپ بھی محتاط رہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ پاگل شخص ہے، اس کی بات نہ سنو. اور فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آیتیں پڑھنے والے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے کہ اس آخری 2 آیات کو اگر کوئی آدمی پڑھ کر دم کرے تو اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، بس تفاسیر میں لوگوں نے اس کو لکھ دیا ہے. ترجمہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ام تسألوہم اجرا، یا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون،
تو وہ اس چٹی کی وجہ سے بوجھل ہوئے جاتے ہیں. ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے. فہم یکتبون، تو وہ اسے لکھتے جاتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادى وهو مكظوم، جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا ان تداركه نعمة من ربه، اور اگر اسے اس کے رب کا احسان سنبھال نہ لیتا. لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا جبکہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا. فاجتباہ ربہ، تو اس کے رب نے اسے چن لیا. فجعلہ من الصالحین، تو اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یقیناً کافر اس بات کے قریب ہیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے. وما هو إلا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 22 جون 2025 کو سورۃ القلم کی تفسیر ختم ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الحاقہ شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.